ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا، وہ میرے آقا و مولا ہے، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری ہو، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، آپ ظاہر بھی ہیں باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین اور صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، تاکہ روز محشر ہمارا شمار غافلوں میں نہ کیا جائے۔ ان عارفین و زاہدین، ان کاملین کے وسیلے سے ہمارا شمار بھی ان ہی میں کیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس دنیا کے اندر جس سے محبت رکھو گے، بڑی توجہ کے ساتھ، تم اس دنیا کے اندر جس سے محبت رکھو گے، محبت کرو گے، روز محشر اس ہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر بڑا ایک سمجھنے والا بڑا لطیف نکتہ جو ہے وہ کیا ہے، کیا فرمایا، تم اس دنیا کے اندر، اس ناسوتی کائنات کے اندر، اس مادی کائنات کے اندر اللہ تعالی کی رضا کے واسطے، میری الفاظ پر ذرا غور کرو، وہ جو فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جس سے بھی محبت کرو گے، روز محشر اس ہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اب اس کے اندر جو نکتہ سمجھنے والا ہے وہ کیا ہے کہ محبت کس سے رکھو گے، اور فرمایا وہ محبت تیری کامل اس وقت ہوگی جب رب کائنات بھی اس میں آ جائے۔ میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے اس فرمان عالی شان سے بڑی راز کی بات جو بتانا چاہتا ہوں، کہ فرمایا اس دنیا میں محبت رکھے گا، اس دنیا کے اندر تو محبت کرے گا، وہ محبت تیری ایسی اسے استقامت و دوام نصیب ہوگا کہ روز محشر کی وہ محبت قائم و دائم ہوگی۔ اب بولو قائم و دائم ہوگی تو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا نا، ایسا ہی ہے نا۔ یعنی وہ کیسی محبت ہے جو کہ اس دنیا کے اندر
اس محبت کو نہ موت ختم کر سکی، نہ برزخ ختم کر سکا، نہ قبر کی وحشتوں نے اسے ختم کیا، حتیٰ کہ روز محشر کا خوفناک دن آ گیا اور فرمایا اس دن بھی وہ محبت ختم نہیں ہوگی، خوب زندہ ہوگی۔ اس محبت کی تاثیر کیا ہوگی؟ اور روز محشر بھی وہ سلامت ہوں گے اور اس ہی کے ساتھ ہوں گے اور جس سے وہ دنیا میں محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر محبت، یہاں پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین سے محبت کرے، کیا والدین کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ بولو۔ کوئی شخص اپنے بیوی بچوں سے محبت کرے، یہ محبت جائز ہے، اور اس محبت کا بیج رب کائنات ہی نے ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر بویا ہے، تو کیا وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ بولیے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب تک یاد رہے، بڑی خاص بات، محبت فانی محبوب سے کی جائے تو وہ باقی زندہ نہیں ہوتا، اس میں بقا نہیں آتی۔ آپ اپنے والدین سے اگر محبت کرتے ہیں تو والدین بولو باقی ہیں، بقا والے ہیں یا فانی ہیں؟ بولیے، فانی ہے نا۔ بیوی بچوں سے محبت کرنے لگ جائیں، کیا وہ محبت جس سے آپ کر رہے ہیں اس شخص کو، اس ہستی کو بقا حاصل ہے یا وہ فانی ہے؟ بولیے، فانی ہے، بیوی بچے بھی فانی۔ بقا تو اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر کسی شے کو بھی نہیں، ہر شے ہی فانی ہے۔ اس سفلی کائنات میں بسنے والی ہر شے ہی کیا ہے؟ فانی ہے۔ تو جب کسی فانی محبوب سے محبت کی جائے اور کسی فنا ہونے والی شے کو محبوب بنا لیا جائے تو پھر وہ محبت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ اور جب محبت باقی نہیں رہے گی تو پھر روز محشر ساتھ کیسے اٹھائے جاؤ گے؟ بولو، یہ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو فرمایا کہ اس دنیا میں جس سے محبت کرو گے اس ہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اس بات کا، آپ کے فرمان کا راز یہ ہے کہ تو اللہ کی رضا کے واسطے جس سے محبت کرے، تیری محبت کے اندر غرض جو ہے وہ دنیاوی ہوئی تو وہ محبت دم توڑ جائے گی۔ میرا نقطہ سمجھ آ رہا ہے کہ میں جس طرف آپ کی توجہ لے کے جا رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ جب تک آپ کی محبت غرض پر مبتلا ہے، آپ اس غرض کے اندر مبتلا ہے، اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس بندے کو، اس شخص کو، اس ہستی کو غرض کے اوپر چاہتے رہتے ہیں تو وہ چاہت آپ کی دم توڑ جائے گی جس لمحے وہ ہستی دنیا سے چلی گئی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر محبت اللہ کی رضا کے واسطے رکھی جائے، اس محبت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اس کی خوشنودی ہو، تو پھر فرمایا جب تک رب کی ذات ہے تیری محبت بھی باقی رہے گی۔ اللہ کی رضا کے واسطے کسی ہستی سے محبت کی، کسی اللہ والے سے محبت کی، وہ اللہ والا تو فانی ہے نا، دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ اور بولو، انہوں نے تو پردہ فرمانا ہی فرمانا ہے، ان کی انہوں نے تو قبض کیا جانا ہی جانا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مگر فرمایا تیری محبت میرے واسطے سے، اب جب تک میں رہوں گا تیری محبت بھی زندہ رہے گی۔ تو میں چونکہ باقی رہنے والا ہوں، بس تیری پروردگار ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جس لمحے میری محبت کی واسطے تو کسی سے محبت کرے گا تو روز محشر بھی اس ہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ والوں سے جو محبت ہو جاتی ہے وہ اللہ والوں کی وجہ سے نہیں، وہ رب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی ولی کامل کے ساتھ اگر نسبت قائم ہو جائے، اس نسبت کا وہ مرید جسے کہتے ہیں، وہ فرمایا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں مرید کہتے ہیں جو حق کا ارادہ کر لے۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا ارادہ کر لے۔
اللہ تعالیٰ کا ارادہ کر لے، اس کی لقاء کا طالب ہو، اس کی رضا کا طالب ہو، اور بس اس ہی کی طلب کے اندر کسی اللہ والے کے ساتھ، کسی رہبر و رہنما کے ساتھ، کسی مربی کے ساتھ، کسی شیخ کے ساتھ منسلک ہو جائے، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے، بس وہی مرید خاص ہے۔ تو مرید کون ہے؟ بولیے، جس کی غرض کیا تھی؟ اللہ کی رضا، جس کی غرض کیا تھی؟ اللہ کی لقاء۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو شخص طالب ہو اور اس طلب کے اندر جس سے محبت رکھتا ہو، رغبت رکھتا ہو، تو فرمایا وہ روز محشر بھی ان ہی کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ میرے ذکر کے واسطے یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری یاد کے واسطے ایک دوسرے سے محبت و رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، تو پھر فرمایا یہ میری ان کی غرض جو تھی وہ فانی نہیں تھی، باقی تھی۔ تو پھر حی قیوم ذات تو فقط میری ہے، تو پھر جو میرے واسطے ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے وہ روز محشر بھی ویسے ہی مست ہو کے خود مجھے پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر آواز جو ہے پست ہو جائے گی، قوت گویائی چھین لی جائے گی، کسی شخص کے پاس بھی قوت گویائی نہیں ہوگی، ہر شخص حالت سکوت میں ہوگا، خوف میں تھر تھر کانپتا ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی سے ہر آواز فرمایا پست ہو جائے گی، مگر اس روز تم سنو گے ذرا سی آہٹ۔ پوچھا گیا پروردگار تیرے خوف سے اس دن کی ہولناکی سے ہر آواز پست ہو جائے گی، پھر یہ آہٹ کرنے والے کون ہیں؟ وہ فرمایا میری محبت کے واسطے دنیا میں ایک دوسرے سے جو محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ نسبت قائم کیے ہوئے تھے، میری رضا کے واسطے، میرے ذکر کے واسطے، وہ اس روز بھی مست و بے خود مجھے پکارتے ہوگے۔ وہ جو تم ذرا سی آہٹ سنو گے، وہ میرے عاشق بندے جو ہیں، جو میری یاد میں رہنے والے تھے، میرے ذاکر بندے تھے، وہ اس دن بھی اسی طرح مست و بے خود میرے ذکر میں ہوں۔ ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ ان کی دوستی کو، سنگت کو موت نے ختم کیا، نہ برزخ کی کیفیات نے ختم کیا، حتیٰ کہ روز محشر کا دن قائم ہو گیا، ان کی دوستی پر نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ اس روز بھی مست و بے خود مجھے پکارتے ہیں۔ میرے خوف سے ہر آواز پست ہوگی، مگر ان کی شان یہ ہے کہ میں نے انہیں اس دن کی ہولناکی سے، خوف و غم کی کیفیات سے بچا رکھا ہے۔ وہ جیسے دنیا میں مجھے پکارا کرتے تھے، وہ اس روز بھی مجھے اسی طرح خوب میرے ذکر میں محو گے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، اور جسے انسان دنیا کے اندر محبت کرتا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے محبت کے مراکز قائم کر رکھے ہیں۔ کوئی شخص اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، کوئی شخص اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، کوئی شخص دیگر رشتہ داروں سے محبت رکھتا ہے، کوئی شخص عہدہ و منصب سے محبت کرتا ہے، کوئی شخص مال سے محبت کرتا ہے، پیسے سے محبت کرتا ہے، اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی رغبت کے مطابق اپنے دل کے اندر محبت کا ایک مرکز قائم کیے ہوئے ہیں، مگر فرمایا اس روز ساری محبتیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، اور ساری دوستیاں جو ہیں وہ ٹوٹ کر دشمنی میں بدل جائیں گی۔ اس روز اگر محبت رہے گی تو فقط اللہ والوں کی محبت رہے گی۔ اس روز اگر کسی کی دوستی قائم رہے گی تو فقط ان کی دوستی جو میری رضا اور میری لقاء کے واسطے، جس دوستی کا مقصد میں ہوں گا، وہ دوستی اس روز قائم ہوگی، اس سنگت و رفاقت اس روز بھی خوب قائم ہوگی، اور خوب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مجھے پکارتے ہوں گے۔ یہ اللہ والوں کی تو یہ قاعدہ یہ ہے محبت کا کہ ہر طرح کے مرکز اس دنیا کے اندر ہم نے بنا لیے ہیں، مگر فرمایا کہ اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو حی قیوم ذات سے کرنا۔ جس سے بھی محبت کرنی ہے بولو
تمہیں روکتے نہیں، جس سے بھی چاہو محبت کرو، مگر خیال رکھنا جب بھی محبت کرو تو زندہ محبوب سے محبت کرو۔ اگر فانی محبوب سے محبت رکھو گے تو جس لمحے وہ تیرا محبوب فنا ہوگا تیری محبت بھی دم توڑ جائے گی۔ تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ زندہ محبوب سے محبت کرو، اور جن کی محبت میرے ساتھ لگ جاتی ہے، جن کے سینوں کے اندر میری محبت کا بیج آ جاتا ہے، پھر وہ محبت نہ موت اس پر کچھ اثر انداز ہوتی ہے، نہ برزخ کی کیفیات اس کو کچھ کہتی ہیں، حتیٰ کہ روز محشر قائم ہو جائے گا اس کی ہولناکی بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، وہ اس روز بھی زندہ اور سلامت رہے گی۔ تو فرمایا جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو میرے محبان ہیں اور میری محبت کے دعوے دار ہیں، وہ اس روز بھی ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، کیونکہ ایک محبت کا مضمون شروع ہو گیا تو اس سے مطابقت رکھتے ہوئے آپ کا فرمان عالی شان، حدیث پاک کے اندر یہ محبان الہی کی شان ہے اور ان کی کیفیات کا ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک حکم فرمائیں گے، کہاں ہیں کفار مشرک لوگ؟ تو فرمایا کہ ایک طبقہ کفار کا، مشرک لوگوں کا اکٹھا ہوگا۔ پھر اللہ پاک حکم فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ بت جن کی یہ پرستش کرتے تھے؟ حدیث پاک میں فرشتوں نے وہ بت اٹھائے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ان سے، ان کفار سے، یہ ہیں تمہارے معبود جن کی تم پرستش کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے پروردگار انہی کی پرستش کرتے رہے۔ اللہ پاک حکم فرمائیں گے ان کے بتوں کو، ان کے معبودوں کو جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے، یہ من حدیث کے الفاظ، فرشتے کیا کریں گے؟ وہ بتوں کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے معبود تو جہنم واصل ہو گئے جن کی ہم پرستش کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کفار کو حکم فرمائے گا، جاؤ کود جاؤ، جہاں تمہارے معبود گئے ہیں تم بھی ان کے پیچھے کود جاؤ۔ یہ حکم سننے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے پروردگار کہ جہاں یہ گئے ہیں ان کو جانے دے، ہمیں معاف کر دے، بچا لے۔ فرمایا کہ یہ جب وہ عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جلال میں آ جائیں اور فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں؟ ایک طبقہ، حدیث پاک، ایک طبقہ محبان الہی کا اکٹھا کھڑا ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ عرض کریں گے پروردگار عالم تیری محبت میں کس مقام پر ہے یہ تو ہی بہتر جانتا ہے، بس تیری محبت رکھتے ہیں، ناقص ہے، کمزور ہے، تو ہی کامل، تو ہی باقی رہنے والی اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے، مجھ سے محبت کرنے والوں جاؤ کود جاؤ جہنم میں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اب وہ کفار یہ دیکھتے ہوں گے سارا منظر، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ حکم سنتے ہی محبان الہی پر ایک وجد طاری ہوگا اور وہ جھومتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جہنم میں کود جائیں گے۔ جب وہ جہنم میں کود جائیں گے، عاشق تو پھر یہ ہے نا کہ محبوب کی رضا جہنم میں ڈالنے کی بھی ہو تو وہ انہیں جنت سے بڑھ کر لگے۔ جب وہ کود جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کفار سے مخاطب ہوگا، ان مشرک لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمائے گا، اور تم کیا محبت کرتے ہو؟ محبت اس کو کہتے ہیں۔
تم جو محبت کرتے تھے ساری زندگی تم نے جس محبت کے اندر اور جن کی پرستش کے اندر لگا دی وہ محبت کیا تھی؟ اور محبت تو یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے وہ جہنم میں بھی ڈالے تو خوشی خوشی جائے۔ اب وہ جو اگلی ایک معرفت کی بات ہے اس کے اندر، وہ کیسے عاشق لوگ ہوں گے؟ ان میں سے کوئی بھی یہ عرض نہیں کرے گا کہ پروردگار تیرا حکم ہے ابھی کود جاتے ہیں، بتا کتنی دیر بعد نکال لے گا؟ بولو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر کہا جائے کہ اس جگہ جا کر کود جاؤ تو وہ کہے گا کود جاتا ہوں مگر پھر نکالے گا ابھی کہ اٹھی رہا گے؟ مگر فرمایا نہیں، جب ان کو یہ حکم ہوگا تو پھر وہ جھومتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس میں کود جائیں۔ جہاں اللہ والا ہو وہاں آگ رہتی ہی نہیں۔ فرمایا جب وہ کودیں گے، اب اسی معرفت کا جو ایک باب کھلا ہے اس میں دیکھیں، وہ پل صراط کا واقعہ یاد کریں۔ جب اللہ والے گزریں گے تو وہ کیا کہے گی؟ گزر جا، ان کے نور سے وہ آگ جہنم کی بجھنے کے قریب ہو جائے گی۔ اللہ والے جب اس سے گزریں گے، ان کے اوپر جو نور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اس سے جہنم کی آگ بجھنے کے قریب پہنچ جائے گی، اور وہ کہے گی اے اللہ والے جلدی گزر جا ورنہ میں بجھ جاؤں۔ تو ان کے فقط اوپر سے گزرنے سے آگ بجھتی ہے، تو جو ذکر کرتے ہوئے اس میں کود جائیں گے آگ رہے گی۔ وہ جہنم بھی جو ہے وہ جنت میں بدل جائے گی۔ یہ اللہ والوں کی، ہمارے سلسلے کے دادا مرشد حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر خاص و عام کو کرایا جائے گا۔ کوئی جنتی ایسا نہیں ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہ ہو، اپنے محبوب کا جس کی محبت میں ساری زندگی گزار دی، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جسے اس کا دیدار نہ کرایا جائے۔ ہر شخص اللہ کے دیدار کی مجلس میں بیٹھنے والا ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے، کئی تو ایسے ہوں گے جو ہفتہ وار اللہ کے دیدار کی مجلس میں جایا کریں گے، جیسے جمعہ آ گیا تو ہر جمعے اللہ کے دیدار میں جا کر اللہ کی مجلس میں بیٹھا کریں گے اور اس کے حسن و جمال کو خوب تکا کریں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جنہیں ہر روز اللہ کے دیدار کی مجلس میں بلایا جائے گا، اور پھر فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہر لمحہ اللہ کے دیدار کی مجلس میں جائے گا۔ یا رسول اللہ، تو ہر لمحہ کوئی ایک ہستی ایسی بھی ہوگی، ایسے مرتبے والے بھی ہوں گے جو ہر لمحہ اس کے دیدار کو از خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ وہ جو ہر لمحہ اللہ کو تکتے ہوں گے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دیدار کے وہ پردے حائل ہو جائیں، ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، تو پھر فرمایا کہ وہ جنتی جنت سے ایسے پناہ مانگیں گے جیسے جہنمی جہنم سے مانگتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنہیں اللہ کی محبت مل جائے وہ بس فقط اس کے دیدار کے طالب ہیں، اور اس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں، اور وہ جنت سے ایسے پناہ مانگیں گے پروردگار یہ جنت تیرے جنت کے طلبگاروں کو مبارک ہو، ہمیں یہ جنت نہیں چاہیے جہاں تیرا دیدار نہ ملے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو داخل فرمائے گا تو کوئی جنت کی نہروں کو دیکھتا ہوگا، کوئی جنت کے باغات کی سیر کرتا ہوگا، کوئی حور و قصور کو دیکھتا ہوگا، کوئی غلمان کو دیکھتا ہوگا، کوئی جنت کی فضاؤں میں مست و بے خود ہوگا، اور فرمایا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہوں۔ انہیں داخل کر دیا،
تو کوئی جنت کی فضاؤں میں گم ہے، کوئی جنت کی نہروں کو دیکھتا ہے، کوئی جنت کے باغات میں گھومتا ہے، ثمرات کو دیکھتا ہے، حور و قصور کو دیکھتا ہے، اور جنت کے انوارات کو، ملائکہ کو دیکھتا ہوگا۔ فرمایا ایک طبقہ ایسا ہے جنہیں داخل فرمائے گا تو وہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے حکم فرمائے گا، جاؤ جا کر میرے بندوں سے پوچھو۔ اب یہ اس بات کا حسن تو دیکھو، کیا اللہ کو نہیں پتا وہ کیوں افسردہ بیٹھے ہیں؟ بولو، کیا اس کے علم میں نہیں کہ وہ کیوں افسردہ بیٹھے ہیں؟ اگر نہیں، فرمایا کہ جاؤ جا کر میرے بندوں سے پوچھو وہ کیوں افسردہ بیٹھے ہیں، کیا انہیں جو کچھ میں نے ان سے وعدہ فرمایا تھا وہ سب کچھ یہاں انہیں نہیں عطا کیا؟ وہ فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے ان بندوں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سارا کچھ تمہیں یہاں نہیں ملا؟ وہ عرض کریں گے پروردگار تیرا کرم ہے، تو نے جو کچھ ہمیں فرمایا تھا، جس کا وعدہ کیا تھا، ہر شے ہمیں یہاں ملی۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے ان سے پوچھو یہ افسردہ کیوں ہے؟ وہ عرض کریں گے پروردگار تو نے جس کا وعدہ فرمایا وہ ہر شے ہمیں مل گئی، مگر ہم تو اس کے طالب تھے ہی نہیں۔ ساری زندگی تجھ سے کبھی نہ حور و قصور کا سوال کیا، نہ کبھی جنت کا سوال کیا، نہ کبھی کسی اخروی نعمت کا سوال کیا۔ یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، ہم نے تو تجھ سے یہ مانگا ہی نہیں تھا۔ افسردہ تو اس وجہ سے ہے ساری زندگی جو تجھ سے مانگتے رہے وہ ابھی تک نہیں ملا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک حکم فرمائیں گے ان سے پوچھو یہ کیا مانگتے تھے مجھ سے؟ وہ عرض کریں گے پروردگار ساری زندگی تیرا دیدار مانگتے تھے، ابھی تک تیرا دیدار نہیں ملیا۔ جب وہ عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جلال میں آ جائے گا اور فرمائے گا اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کے اور میرے درمیان سے حجابات ہٹا دو۔ تو فرمایا کہ جب حجابات ہٹائے جائیں گے وہ بندے اپنے رب کو تکتے ہوں گے اور رب بندوں کو تکتا ہوگا، اور وہ مست و بے خود ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ اس مجلس سے جدا ہوں گے تو کئی دن تک ان کی بیویاں جنت کے اندر، ان کے غلمان خدام جو ہیں وہ جو انہیں عطا کیے جائیں گے، وہ کئی دن تک انہیں پہچانیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا نور ان کے چہروں پر چڑھا ہو، ایک دن، 2 دن، 3 دن، پھر آہستہ آہستہ جب وہ مستی، وہ کیفیت ختم ہوتی جائے گی، پھر جا کر وہ ان کے چہروں کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے۔ تو پھر فرمایا کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو ہر لمحہ ہی اس کے حسن و جمال کو پہچانیں۔ تو وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ فنا فی اللہ والے، جو اللہ کی ذات میں مجاہدہ کرتے ہوئے اس دنیاوی زندگی کے اندر اس کی ذات میں فنا ہو گئے، جنہوں نے اپنے وجود کو جمع کے مقام پر لے گئے اور اپنا وجود فنا کر دیا اس کے دھیان میں۔ وہ لوگ فرمایا اس کی بقا میں باقی ہوں گے اور اس کے نور کے اندر مست و بے خود اس کے حسن و جمال کو تکتے ہوں۔ تو آپ کا وقت ہو گیا، اللہ پاک سے دعا کرے اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام کذب اور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں ان صالحین جیسا
پاک پاکیزہ ذاکر دل عطا فرما، اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مقربین و صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے وہی کام سرزد ہو جسے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے، بچا لے جسے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمت اللہ علیہ، آپ کا دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان طرح رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔